غزوہ تبوک اس کے وقت کے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اگر اللہ تمہیں ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے آئے اور یہ کسی اور جہاد میں نکلنے کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان سے کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں چل سکو گے اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کبھی نہیں لڑ سکو گے۔ تم نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، لہٰذا اب بھی انہی کے ساتھ بیٹھ رہو جن کو کسی معذوری کی وجہ سے پیچھے رہنا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری وغیرہ میں منقول ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کے متعلق یہ آیات نازل ہوئیں، لیکن اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ سچے اور پکے مسلمان تھے، سچے اور پکے مسلمان۔ اگرچہ عبداللہ ابن ابی کی منافقت کئی مواقع پر ظاہر ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا، اس لیے ظاہری طور پر اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ جو سچے مسلمان تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے ہر فرد کے لیے بڑے مہربان تھے، اس لیے آپ نے یہ درخواست منظور فرمائی اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا جو پہلے گزر چکی تھی کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اس آیت کا حوالہ دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو استغفار کروں، اس لیے میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا۔ پھر آپ نے کسی منافق کی نماز جنازہ اس کے بعد نہیں پڑھائی۔ پھر آگے فرمایا یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے، اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ مال اور اولاد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائش دیتے ہیں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَہ، جان رکھو تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیاوی زندگانی کے اندر جو نعمت اللہ نے عطا کر رکھی ہے اس کی قدردانی کی، بالخصوص ایمان کی جو نعمت اللہ نے عطا کر رکھی ہے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مخلص ایمان والوں کا ساتھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، حشر بھی ایمان والوں کے ساتھ فرمائے۔ ہر قسم کے نفاق چاہے عملی ہے چاہے اعتقادی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہلہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ مالک آج کی اس مجلس میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق جو عقائد اور نظریات اہل سنت والجماعت کے تھے وہ نقل کیے۔ اے رحیم و کریم اللہ ہمیشہ ادب و احترام نصیب فرما، مالک ہر قسم کی ادنیٰ بے ادبی سے بھی حفاظت نصیب فرما۔ چاہے صحابی کا نام آ جائے بس اپنی زبان کو خاموش کر لینا اور تاریخی روایات کو لے کر حضرات صحابہ کرام کی تنقیص کرنا یہ بہت بڑی محرومی کا باعث ہے۔ مالک حفاظت نصیب فرما، مالک امت کو ہدایت نصیب فرما، اور مالک ہر قسم کے فتن سے محفوظ فرما۔ بالخصوص حب اہل بیت کا نعرہ لگا کر حضرات صحابہ اکرام کی تنقیص کرنے والے گروہ سے حفاظت نصیب فرما۔ مالک حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت کا ادب و احترام نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔